اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب اس بیان میں کہ عورت کو روا نہیں کہ مرد کو جماع سے روکے۔ حدیث نمبر 3538، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت رات کو اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر الگ رہتی ہے تو فرشتے اس کو لعنت کرتے رہتے ہیں صبح تک۔ حدیث نمبر 3539، اردو ترجمہ۔ شعبہ سے یہی مضمون مروی ہے۔ اس میں ہے کہ لعنت کرتے ہیں اس کو فرشتے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر شوہر کے بچھونے پر آئے۔ حدیث نمبر 3540، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے کہ کوئی مرد ایسا نہیں کہ وہ اپنی عورت کو اپنے بچھونے کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے، مگر اس پر وہ پروردگار جو آسمان کے اوپر ہے غصے میں رہتا ہے جب تک وہ اس عورت سے راضی نہ ہو۔ حدیث نمبر 3541، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد بلائے اپنی عورت کو اپنے بچھونے پر اور وہ نہ آئے اور مرد غصے رہے تو اس پر تو فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں اس پر صبح تک۔ باب عورت کو بھید کھولنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 3542، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برا لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن وہ شخص ہے جو اپنی عورت کے پاس جائے اور عورت اس کے پاس آئے، یعنی صحبت کرے اور پھر اس کا بھید ظاہر کر دے۔ حدیث نمبر 3543، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی امانت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن یہ ہے کہ مرد اپنی عورت سے صحبت کرے اور عورت مرد سے، اور پھر وہ اس کا بھید کھول دے، یعنی یہ امانت میں خیانت کی۔ باب عزل کا بیان۔ حدیث نمبر 3544، اردو ترجمہ۔ ابن مہیر یز نے کہا کہ میں اور ابو سرما دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ابو سرما نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزل کا ذکر کرتے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے جہاد کیا ہے آپ کے ساتھ بنی مستلق کا، یعنی جسے غزوہ مریسی کہتے ہیں، اور عرب کی بڑی عمدہ شریف عورتوں کو قید کیا اور ہم کو مدت تک عورتوں سے جدا رہنا پڑا، اور خواہش کی ہم نے ان عورتوں کے بدلے میں کفار سے کچھ مال لے، اور ارادہ کیا ہم نے کہ ہم ان سے نفع بھی اٹھائیں، یعنی صحبت کریں، اور عزل کریں یعنی انزال باہر کریں تاکہ حمل نہ ہو۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم عزل کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم ان سے نہ پوچھیں یہ کیا بات ہے؟ پھر ہم نے پوچھا آپ سے تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر نہ کرو تو بھی کچھ حرج نہیں ہے، یعنی اگر کرو تو بھی کچھ حرج نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس روح کا پیدا کرنا قیامت تک لکھا ہے وہ ضرور پیدا ہوگی۔ حدیث نمبر 3545، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3546، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہم کو کچھ عورتیں قیدی ملی اور ہم عزل کرنے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم یہ کرتے ہی رہو گے اور رجوع پیدا ہونے والی ہے اور جو روح پیدا ہونے والی ہے قیامت کے دن تک ضرور پیدا ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 3547، اردو ترجمہ۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم اگر عزل نہ کرو تو کچھ حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو تقدیر کی بات ہے، یعنی حمل ہونا اور نہ ہونا۔ حدیث نمبر 3548، اردو ترجمہ۔ اوپر والی حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3549، اردو ترجمہ۔ مضمون حدیث کا وہی ہے جو اوپر گزر چکا، اور محمد نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے سے کہ کچھ حرج نہیں ہے اگر عزل نہ کرو
نہیں نکلتی ہے، یعنی نہ کرنا اولا ہے۔ حدیث نمبر 3550 اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن بن بشر انصاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزل کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا تم یہ کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی کہ کسی وقت آدمی کے پاس ایک عورت ہوتی ہے اور دودھ پلاتی ہے اور وہ اس سے صحبت کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اسے حمل ہو جائے، اور کسی کے پاس ایک لونڈی ہوتی ہے اور وہ اس سے صحبت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اسے حمل ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مذائقہ اگر تم عزل نہ کرو، اس لیے کہ حمل ہونا نہ ہونا تو تقدیر سے ہے۔ ابن عون نے کہا کہ میں نے یہ روایت حسن سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اس میں جھڑکنا ہے عزل کرنے سے۔ حدیث نمبر 3551 اردو ترجمہ۔ کہا مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور روایت کی مجھ سے حجاج بن شاعر نے، ان سے سلیمان نے، ان سے حماد نے، ان سے ابن عون نے، اور ابن عون نے کہا کہ بیان کی میں نے محمد سے بواسطہ ابراہیم کے حدیث عبد الرحمن بن بشر کی، یعنی حدیث عزل کی، تو انہوں نے کہا مجھ سے بھی روایت کی عبد الرحمن بن بشر نے یہی حدیث۔ حدیث نمبر 3552 اردو ترجمہ۔ معبد سے مروی ہے کہ میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عزل کا ذکر کرتے ہوں؟ تو انہوں نے وہی حدیث بیان کی جو اوپر گزری۔ حدیث نمبر 3553 اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے عزل کا ذکر ہوا تو فرمایا کیوں کرتے ہو، اور یہ نہیں فرمایا کہ نہ کرو، اس لیے کہ کوئی جان پیدا ہونے والی نہیں کہ اللہ عز و جل اسے پیدا نہ کرے۔ حدیث نمبر 3554 اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمام پانی سے منی کے لڑکا بنتا ہے، یعنی ایک قطرہ بھی پہنچا تو لڑکے کے پیدا ہونے کو کافی ہے، پھر تم کہاں تک بچو گے؟ اور جو چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ حدیث نمبر 3555 اردو ترجمہ۔ ایک اور سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3556 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میری ایک لونڈی ہے کہ وہ ہمارے کام کاج کرتی ہے اور پانی لاتی ہے، اور میں اس سے صحبت کرتا ہوں اور نہیں چاہتا کہ وہ حاملہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو عزل کر، اس لیے کہ آ جائے گا جو اس کی تقدیر میں آنا لکھا ہے۔ پھر تھوڑی مدت کے بعد وہ آیا اور عرض کی کہ وہ حاملہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے پہلے ہی خبر دی تھی کہ اسے آ جائے گا جو اس کی تقدیر میں ہوگا۔ حدیث نمبر 3557 اردو ترجمہ۔ وہی قصہ ہے مگر اس میں یوں ہے کہ جب اس نے خبر دی کہ وہ لونڈی حاملہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول۔ حدیث نمبر 3558 اردو ترجمہ۔ اوپر والی حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3559 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن اترتا تھا، اور اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ سفیان نے کہا کہ اگر عزل برا ہوتا تو قرآن میں اس کی نہیں اترتی۔ حدیث نمبر 3560 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں عزل کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3561 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں عزل کیا کرتے تھے اور آپ کو خبر پہنچی اور منع نہیں کیا ہم کو۔ باب جو عورت قیدی حاملہ ہو اس سے صحبت حرام ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 3562 اردو ترجمہ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک خیمے کے دروازے پر اور وہیں ایک عورت کو دیکھا کہ قریب جننے کے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شاید وہ شخص اس سے ارادہ جمع کا رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں نے چاہا کہ اس کو ایسی لعنت کروں جو لعنت قبر تک اس کے ساتھ رہے۔ وہ کیوں کر اس لڑکے کا وارث ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اس کو حلال نہیں، اور اس لڑکے کو غلام کیسے بنا دے گا حالانکہ وہ اس کو حلال نہیں۔
حدیث نمبر 3563 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ باب غیلہ کے جواز کے بیان میں اور عزل کی کراہت میں۔ حدیث نمبر 3564 اردو ترجمہ جدامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے، میں نے چاہا کہ غیلہ سے منع کر دوں، پھر مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس غیلہ کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو ضرر نہیں ہوتا۔ مسلم نے فرمایا کہ جدامہ بے نقطہ کے دال سے صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3565 اردو ترجمہ جدامہ رضی اللہ عنہ سے اول وہی مضمون غیلے کا مروی ہے ہوا، پھر یہ ہے کہ پوچھا لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ واو خفی ہے۔ عبید اللہ کی روایت میں ہے مقری سے کہ آپ نے فرمایا یہی ہے وہ موعود جس کا سوال ہوگا قیامت میں۔ حدیث نمبر 3566 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3567 اردو ترجمہ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں اس کے بچے سے خوف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر ضرر کا خوف ہوتا تو فارس اور روم کو بھی ضرر ہوتا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3538 سے 3567 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔